دیکھیے ایک بزرگ نے کتے سے کہا کہ دیکھو تم تو ویسے وفادار ہو لیکن دو کمی تمہارے اندر میں ہے، دو کمی تمہارے اندر میں۔ تو ککر کو اللہ والے نے کہا کہ تم تو وفادار ہو لیکن تمہارے اندر میں دو کمی ہے۔ تو کتے نے کہا کہ کیا کمی ہے؟ کہا کہ پہلی کمی تو یہ ہے جب تم پیشاب کرتے ہو تو زمین پر نہیں کرتے ہو، دیوار میں کرتے ہو۔ بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے، ارے بولو بھائی۔ کتے کو زمین پر پیشاب کرتے ہوئے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ جب بھی ایک بار ہماری گاڑی 4 چکا گاڑی کھڑی تھی، اچھا ڈرائیور ابھی پوچھ پاچ کے اچھا سے چمکا کر کے بیچارہ وہ ڈرائیور پسینہ پوچھ ہی رہا تھا، ادھر سے یہ کتا آیا اور اٹھایا اور پٹا دیا جب او کتا دیوار میں۔ وہ بزرگ کہنے لگے تمہاری پہلی کمی یہ ہے کہ تم دیوار میں پیشاب کرتے ہو۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، دوسری کمی بتائیے۔ تو اس بزرگ اللہ والے نے کہا دوسری کمی تمہارے اندر میں یہ ہے کہ کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے بستی کے اندر میں آ جائے تو تم اس کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہو۔ کیا بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے، ارے بھائی بھونکنے لگتے ہو۔ اور سنو نوجوانوں، کتے نے کیا لاجواب جواب دیا۔ کتے نے ایسا جواب دیا کہ اللہ والے وہ بزرگ حیرت میں پڑ گئے۔ کتے نے کہا اے اللہ والے، میں زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ شاید یہاں کوئی اللہ کا بندہ سجدہ کر لے، ناپاک نہ ہو جائے زمین، اس لیے میں زمین پر پیشاب نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ فقیر کو دیکھ کر میں بھونکتا ہوں، میں بھونکتا اس لیے ہوں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یہ دنیا والوں سے مانگ رہا ہے۔ کیا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اے بھائی کمی ہے؟ وہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر یہ دوسرے کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس لیے میں بھونکتا ہوں۔ اور قربان جاؤ، کتے سے 2 سبق ملی۔ اے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ اور قربان جاؤ۔ جس نے زندگی دی، جس نے نعمت دی، جس نے لباس پہنایا، جس نے عزت دی، اور سنو ایک دن آئے گا اللہ اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا؟ یہ دنیا کا جب چکر ہے، آدمی کچوری کھاتا ہے، سنگارا کھاتا ہے۔ اب ادھر کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ جلدی بولو بھائی، ارے جلدی بولیے نا بھائی۔ یہ تیل والی چیزیں ہیں، تیل والی ہے نا، یہ سموسا، یہ کچوری، یہ پکوڑی، یہ انڈا چوپ، یہ سب تیل کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پیٹ کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچاتا ہے؟ جلدی بولو بھائی، جلدی بولیے۔ یہ نقصان، فائدہ کم ہے، پیٹ بھر جائے گا، لیکن نقصان ہے۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھائیں گے آپ، یہ نقصان ہے۔ اور قربان جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھنے والے جاتے ہیں، مور مامو بیمار ہے گئی ہے تو ہاسپٹل جاتا ہے، 1 کلو سیب لے لیا، 1 کلو انار لے لیا، 1 کلو انگور لے لیا، سب سامان لے کے ہاسپٹل گیا۔ کہاں کھلا وہ؟ بولو مور مامور پہ ڈودر ہوچے وہاں کے کھلاؤں۔ آپ گئے پھل دے دیے، اب وہ سنگھارا سموسا کچوڑی کھا کر کے وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوا ہے۔ آدمی دیکھنے گیا، سیب لے گیا، انگور لے گیا، انار لے گیا، اب وہ بستر میں بیٹھ کے انگور انار کھا رہا ہے۔ اب جو دیکھنے گیا وہ ہاسپٹل کے باہر نکلا، دیکھا سموسا کا دکان ہے، وہیں بیٹھ کے وہ سموسا سنگھارا کھا رہا ہے۔ پھر یہ بیمار ہوگا، وہ بھرتی ہوگا۔ یہ دنیا کے چکر ہیں میرے بچوں، نوجوانوں۔ دنیا جیسی گزر رہی ہے یہ گزر جائے گی، اس لیے وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے آخرت کی سب سے بہترین جو تیاری ہے وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ جلدی بولیے، ارے بولو بھائی، وہ آخرت کی سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ اور نماز ہے میرے بچوں۔ اچھا نماز مانگتی کیا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فجر کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، ابھی تو لائٹ ہے، بتی ہے، ٹارچ ہے۔ پہلے زمانے میں صرف چراغ ہوتے تھے، چراغ، لائٹ بتی سب کا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا۔
یہ نمازی گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد دور ہے، اور جیسے ہی کچھ دور گیا ٹھوکر لگی، گر گیا تو کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے تو گھر لوٹ کر آیا، بولا کیا کپڑا بدلا اور غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد دوسرا کپڑا پہنا، پھر مسجد کے لیے نکلا، اور مسجد کے لیے نکلا، پھر دوبارہ ٹھوکر لگی، پھر گر گیا، پھر کپڑا خراب، پھر گھر آیا، پھر نہایا، پھر کپڑا بدلا۔ اب تیسری مرتبہ مسجد کے لیے جا رہا تھا تو دروازے سے جیسے ہی گھر سے نکلا تو ایک آدمی چراغ لے کر دروازے میں کھڑا تھا، بولے رے کیجی میاں، بولا کون ہے، چلیے پہلے مسجد چلیے، اور چراغ دکھاتے ہوئے اس کو مسجد پہنچایا۔ وہ اللہ کا بندہ جا کر مسجد میں نماز پڑھا، یہ چراغ لے کر مسجد کے دروازے پہ کھڑا رہا، اور نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، پھر چراغ کی روشنی میں اس کو گھر کے دروازے تک پہنچایا۔ تو نمازی نے پوچھا کہ بھائی تم نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام ہے شیطان۔ بولے شیطان؟ بولا کہ ہاں ہم شیطان ہیں۔ بولا ارے اللہ کا بندہ، شیطان تو نماز سے روکتا ہے، لیکن تم میری رہنمائی کیے، چراغ کی روشنی میں تم مسجد تک پہنچائے، تم نے ہم وہاں سے نکلے، وہاں سے گھر پہنچایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت دیکھیے، پہلی مرتبہ آپ گھر سے نکلے، بولا ہاں، ٹھوکر لگی گرے، بولا ہاں، پھر آپ گھر آئے، جیسے آپ کو پہلی مرتبہ ٹھوکر لگی، گرے، اٹھے، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوسری مرتبہ آپ کو ٹھوکر لگی، آپ پھر گر کر کے کھڑے ہوئے، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی، خاندانوں کی گناہوں کو معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ اس لیے آپ کو ہم گرنے نہیں دیے، چراغ کی روشنی دکھاتے رہے، ہم کو ڈر تھا کہ تیسری مرتبہ کہیں آپ گر گئے تو کہیں اللہ پورے سراج منی کے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہ کر دے، اس لیے آپ نمازیں پڑھ لیے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، سنو سنو سنو، روزے کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، اور قربان جاؤ قربان جاؤ، نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس زمین سے آسمان پہ بلایا۔ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے۔ قربان جاؤ، لوٹنے لگے۔ اچھا عرش کہاں ہے؟ بتاؤ بھائی عرش کہاں ہے؟ دیکھو پہلا زمین سے لے کر پہلا آسمان دوری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، بولا ڈاکٹر صاحب ہماری جو ہے نا دور کی نظر بہت کمزور ہے، دور کی نظر، ارے بولو بھائی، دور کی نظر کمزور ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو، وہ کیا ہے؟ بولا وہ چاند ہے۔ بولا دیکھ تو رہے ہو، آپ کا وہ فرشتہ کو دیکھو گے؟ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک او کتنی دوری ہے، پہلے آسمان سے پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور قربان جاؤ 7 آسمان ہیں۔ کتنے آسمان ہیں؟ اب 7 آسمان کے بعد اب کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، اور قربان جاؤ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں پر جا کے رک گئے۔ اب سدرۃ المنتہا کے اوپر وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، عرش کے بعد کیا ہے؟ لا مکاں کی منزل ہے، اور قربان جاؤ
لوٹنے لگے. او میری ماں بہنوں سنو, لوٹنے لگے. اللہ نے کہا میرے محبوب رک جائیے, یہ تحفہ لیتے جائیے. یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ 50 وقت کی نماز. کتنی نمازیں ہیں؟ ارے جلدی بولو, جلدی بولو بھائی, ارے زور سے بولیے نا. کئے وقت کی نماز ملی؟ 50 وقت کی نماز. 50 ٹائم کا نماز, 50 وقت کی نماز ملی. لے کے چل دیے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے کیا تحفہ ملا؟ کہا کہ موسیٰ 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ, میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی, فجر اور عصر, پھر بھی وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے. یہ 50 وقت کی نماز ہے, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, اللہ کے پاس جائیے کم کروائیے. گئے. یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. اللہ نے کہا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم کر دیے, جائیے. کتنی رہ گئی بھائی؟ ارے جلدی بولو بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ کہا کہ موسیٰ 5. کہا کہ ایک بار اور جائیے. او پھر گئے, پھر اللہ نے 5 کم کیا. 9 بار گئے. 9 پچے, ارے زور سے بولیے. 9 بار گئے, 5 نمازیں کم ہوتی گئی. 45 وقت کی نماز کم ہو گئی. کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ کہا کہ موسیٰ 45 وقت کی نماز کم ہو گئی, 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے, ایک بار اور جائیے. آپ نے فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرنے کے لیے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا, مجھے شرم آ رہی ہے. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ایک بار آج چلے گئے ملے گا تم. آپ نے فرمایا موسیٰ مجھے شرم آ رہی ہے, میں اپنے اللہ کے پاس میں نماز کم کرانے کے لیے اب نہیں جاؤں گا, میں پڑھوں گا, میری امت پڑھے گی. اللہ نے اس گفتگو کو سنا. میرا اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب میرا قول پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز فرض کی, میں نے کم کر کے 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. اے میرے حبیب میرے محبوب, جو بھی آپ کی امت, جو بھی میرا بندہ, جو بھی میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھے, میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا. 5 پڑھو, کتنے وقت کے ثواب ملے گا؟ زور سے بولیے. 5 پڑھیے, کئے وقت کی نماز پر ثواب ملے گا؟ او میری ماں بہن, 5 نماز پڑھے لو, 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب. 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب. مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں, اور قربان جاؤ موقع نہیں ملے گا. جو کرنا ہے یہاں کرو, مرنے کے بعد پھر کسے موقع ملا؟ نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا, কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. কাজ পরে হয়ে যাবে, काम बाद में हो जाएगा. खाना बनाना बाद में बना लेंगे, रोटी बनानी बाद में बना लेंगे, और कुर्बान जाओ पहले नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज तो पढ़ लो. एक कमी और बता दूं, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है. हमने कहा अच्छा प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, नमाज पढ़ेगी. बोले नहीं पढ़ती है. हमने कहा कि तुम पढ़ते हो? बोला नहीं हम नहीं पढ़ते. तुम नहीं पढ़ते हो, अब मोगी को बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज पढ़ेगी? बेलने लगे माथा मारेगी कि पहले ती पढ़वा जाने, पहले मर्दों को पढ़ना होगा ना, पहले आप नमाजी बनो, फिर बीवी को बोलो, फिर बच्चों को बोलो. हम खुद क्या कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम मस्जिद से खुद दूर हैं, बीवी को कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बात असर नहीं करेगी. हम बेनमाजी हैं, बच्चा को बोलेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बेटा बोलेगा बताइए बुढ़वा हो के नमाज नहीं पढ़ रहा, हमको बच्चा बोलता नमाज पढ़. मेरे बच्चों नौजवानों, हाय हाय हाय, मायूस नजर आते हैं,
مسجد کے منارے آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. اچھا ایک بار بتا گیا ظہر میں 10 آدمی. ظہر میں کتنا آدمی ہے؟ ارے جلدی بولو نا بھائی. 10 آدمی. ظہرت کو تو آدمی؟ ارے زور سے بولو بھائی. 10 آدمی. عصر میں 8 آدمی. مغرب میں 7 آدمی. عشاء میں 4 آدمی. فجر میں یہ کو نہیں. یہ گیا کہاں؟ یہ کہاں گیا ہے؟ مسلمان کہاں گئے؟ 4 وقت کی نماز ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے؟ جلدی بولو بھائی. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھ لو. بولا آج کون دن چھے؟ ہم نے کہا کون دن چھے؟ منگل چھے. بولا نا خالی میں جمعہ پڑھو. فجر ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولا مور باپ پڑھو. باپ جنت میں جائے گا، ماں جنت میں جائے گی. اور قربان جاؤ نوجوانوں تم جنت میں نہیں جائے گا. یہ افسوس کا مقام ہے. سنو اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. جہاں نمازی ہوگا وہاں اللہ کی رحمت اترے گی. جہاں نمازی ہوگا وہاں برکت ہوگی. ایک بات یاد رکھو میری ماں بہنوں، جب نماز اذان، جب کان میں اذان کی آواز ٹکرائے کام چھوڑ دینا، وضو بنا کر مصلی لے کر بچھا کر بیٹھ جانا، سنو اللہ کے یاد میں لگ جانا. انشاءاللہ دیکھنا اللہ یہاں بھی عزت دے گا، اللہ وہاں بھی عزت دے گا. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. نام عبد الغفار ہے، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اب بولتا ہم جنت میں جائیں گے. جنت میں جائے گا؟ ارے بولو بھائی. نام عبد الغفار ہے، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، یہ کو ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا، اب بولتا میں جنت ہو جاؤں. جاتے جنت جا. اور مسلمانوں نوجوانوں، صرف جمعے کی نماز نہیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں؟ وعدہ کرو میرے بچوں، پکا وعدہ کرنا انشاءاللہ. دیکھو ایسا نہیں کہ جلسہ میں آگے ہاتھ اٹھا دیے، پکا وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا. مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا. مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا. اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو. دیکھو ہم یہ نہیں کہتے آپ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، کھیتی باڑی چھوڑ دو. نہیں، کام نہیں چھوڑنا. تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جہاں ٹائم ملے وہاں نماز پڑھ لو. دکان میں وقت ملا وہی نماز پڑھ لو، کھیت میں وقت ملا کھیت میں نماز پڑھ لو. ہاں محلے میں ہو، اذان مسجد میں ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے اور قربان جاؤ. پھر دیکھنا یہاں بھی اللہ کا انعام ہے. مرنے کے بعد اللہ جو انعام دے گا وہ جنت الفردوس ہوگا. انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کا گھر ہوگا. ارے بولو بھائی گھر ہے نا سب کا؟ کوئی ایسا ہے جس کا گھر نہ ہو؟ سب کا گھر ہے. اچھا یہاں گھر بنا لیا الحمدللہ ماشاءاللہ.
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کے پاس گھر نہ ہو اللہ اس کا بھی گھر بنا دے، اس لیے کہ اس دنیا میں ایک آشیانے کی ضرورت ہے، سر چھپانے کی ضرورت ہے. گھر میں بیٹی ہے، گھر میں بیوی ہے، ماں ہے اور بہن ہے، ان کے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے. لیکن میرے بچوں کتنا دن رہنا ہے یہاں؟ کتنے دن رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال. 200 سال نہیں، کانٹا نہیں جاوے. ارے بولو کانٹا جاوے؟ کانٹا 200 سال تک نہیں جاوے. یہاں تو 60 70 80 میں چارپائی پکڑ لیتا ہے. اور زیادہ بیٹا کو بولیے گا بیٹا موٹ طبیعت بہت خراب ہے جلدی ہاسپٹل لے چل، بیٹا اگر کٹھیار لے کے چلا گیا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا پورنیہ میں تو زمین بیچنی پڑے گی. اگر سرکاری ہاسپٹل میں بھرتی کیا تو ڈاکٹر آپ کو پہنچا دے گا. جا وہی جان آرام کرو ہوتی. اور قربان جاؤ کتنے سال؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال یہاں رہنا ہے. مسلمانوں یہاں گھر بنا لیے، 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ جو جیسا بھی ہو مکان بنا لیا اور قربان جاؤ. اور وہاں کتنے دن رہنا ہے؟ ارے بولو بھائی. ہمیشہ وہیں رہنا ہے، وہاں سے نہیں آنا. وہاں سے 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، 1 کروڑ سال نہیں، اور اربوں سال نہیں، خربوں سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے. تو مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، یہ بتاؤ 60 70 80 90 سال یہاں رہنا ہے. یہاں کوٹھی بنا لیا، بلڈنگ بنا لی، عمارت بنا لی، اور قربان جاؤ سارے عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کر لیے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا لے گا؟ وہاں گھر بنائیں. کتنے لوگ بنا گے انشاءاللہ؟ میں دعا کروں گا، ہاتھ اٹھا انشاءاللہ. الحمدللہ. ہے کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں. اچھا بتاؤ، دلی جاتے ہیں، بمبئی جاتے ہیں، ٹکٹ کتنا دن پہلے بک کرواتے ہیں؟ ارے بولو بھائی. 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ پہلے. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ سیٹ بک ہو جائے. جس دن میرا سفر ہو ممبئی کا ٹینشن نہ ہو. میں نے 2 مہینہ پہلے ٹکٹ بنایا ہے. آئیں گے، گاڑی کھڑی ہوگی بارسوئی اسٹیشن میں، چادر بچھائیں گے، ایک چادر اوڑھیں گے، سو کر چلے جائیں گے. ٹی ٹی آئے گی، وہ جگائے گا سر ٹکٹ. آپ موبائل نکالو گے، اسے دکھاؤ گے، ٹی ٹی دیکھے گا، سو جائے. سر سو جائیے. ٹی ٹی سمجھ گئے کہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، یہ کنفرم ٹکٹ ہے، اسی کی سیٹ ہے. 2 مہینہ پہلے ٹکٹ بنایا. اچھا ایک آدمی وہ ہے، اچھا بمبئی جانا چھے 2 مہینہ پہلے. تو بھائی ٹکٹ بنے لے نہیں رو بنا کال بنے لو. کل بھی کیا، کل بنے لو، بولا کال بنے لو. ارے میاں ٹائم چھے نا ابھی 2 مہینہ چھے، 2 مہینہ چھے. اور قربان جاؤ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. آخر اب کل سفر کرنا، اب کرنا کی ہے؟ بولا اچھا جنرل ٹکٹ لے لوں، سیٹوں تو ہے جاوے، ٹرینوں تو ہے جاوے ملا جائے. او جنرل ٹکٹ لے کر بتاؤ، سلیپر میں جا کر سوئے گا، اے سی میں جا کر سوئے گا، وہ مار کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ بولو. ارے بولو بھائی. وہ کسی کی سیٹ پہ سو سکتا ہے؟ الاؤ نہیں. وہ جس کی سیٹ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. ایک جنرل بوگی میں دیکھیں، جنرل بوگی میں سونے کے الاؤ نہیں ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں. بولے بات صحیح کی غلط؟ جلدی بولیے. بیٹھ سکتے ہیں، ہاں سیٹ خالی ہے تو پھر سو جائیے. لیکن آدمی آ گیا تو آپ کو اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا. ایک آدمی سویا ہوا تھا، گاڑی خالی تھی، اب وہ کشن گنج سے آ رہا تھا، گاڑی خالی تھی، سو گیا جنرل سیٹ میں. تو بارسوئی میں گاڑی رکی تو کچھ لوگ چڑھے تھے، بولا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھو، جنرل بوگی ہے بیٹھنے دو. تو اس کو بولا سونے والا آدمی، تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ بولا ارے بابا لگتا کوئی بدماش ہے. بولا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ آدمی دوسرے بوگی میں چلا گیا اور دوسرے اسٹیشن میں گاڑی روکی. پھر کچھ لوگ چڑھا، وہ بھی بولا کہ بھائی اٹھو جنرل بوگی ہے بیٹھنے دو. اس کو بھی بولا تی جانو می کے جی. لگتا ہے کوئی نیتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سوتے جاتی سوتے.
तीसरे स्टेशन में जब गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो तरीका नहीं है, ये जनरल बोगी है, स्लीपर नहीं है, एसी नहीं है, आप उठ के बैठिए। तो उसको भी वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? तो उसमें से एक आदमी टेटिया था, पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला तो ठीक है सो जाओ। मैं बीमार जी। बोले तो सूते जाती। अब बीमार को क्या बोलिएगा, कुछ बोलिएगा? बोले जब बीमारे हैं तो सो जाओ। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, और सुनो सुनो, ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हम जवान हैं, ना जाने कितने नौजवान चले गए। और ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हमारी उम्र 20-22 साल 25 साल है, अभी तो हमें अभी और जीना है। और कुर्बान जाओ, ना जाने कितने नौजवान चले गए। अभी तो 3 दिन पहले की बात है, 3 नौजवान स्पोर्ट डेट, जिसकी उम्र 18 से 22 साल, मोटरसाइकिल पे तीनों सवार जा रहा था, उधर से एक हाईवा आया और ऐसी टक्कर मारी, कुर्बान जाओ, तीनों नौजवान स्पोर्ट डेट हुए। मेरे बच्चों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब आंखें बंद हो जाए, कब सांसें रुक जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां रह के वहां की तैयारी करना है, जहां हमेशा हमेशा रहना। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। देखो, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलो जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोले भाई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक औरत एक मर्द परेशान है, गाड़ी 4 चक्का खड़ी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल रोका, मोटरसाइकिल रोक कर पूछा कि चचा बहुत परेशान है, क्या बात, गाड़ी में क्या हुआ? बोला कि बेटा बहुत मुसीबत में हम लोग, ये गाड़ी की चाबी अंदर ही रह गई है, गाड़ी लॉक हो गई। अब चाबी निकले तो गेट खोले तो हम लोग अंदर जाए। ये नौजवान बोला भाई इस मुसीबत घड़ी में साथ देना चाहिए। वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, दिमाग लगाया नौजवान। वो जो 4 चक्के का शीशा जो है ना, शीशा का जो रबर होता है, वो नौजवान बोला कि मैं कुछ करूं? बोला कि हाँ बेटा, अगर तुम इस मुसीबत से निकाल दो तो बहुत। बोला अच्छा ठीक है, मैं दिमाग लगाता हूँ। रबर को खोला, रबर को खोलने के बाद थोड़ा सुराख हुआ तो उस नौजवान के पास चंबुक था, वो मिस्त्री था, एक चंबुक धागा में लगाकर अंदर डाला, चाबी में सटा, चाबी को खींचा, चाबी निकल गई, चाबी निकल गई, दरवाजा खुला। ये दोनों खुश हो गए। तो ये नौजवान कहा कि चचा आप खुश है ना? बोला हाँ खुश है बेटा, जाओ। ये नौजवान जैसे ही निकलने लगा तो गाड़ी वाला अपनी बीवी से बोला बहुत चालाक नौजवान है। तो बीवी बोली चेहरे से लग रहा है पक्का चोर है। भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना है भाई, भलाई किया है भाई। और ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया क्या कर रहा है भाई, ये दुनिया है। इसलिए मेरे बच्चों, ढेर चालाकी नहीं, ढेर होशियारी नहीं। देखो एक बात याद रखो, ज्यादा जो चालाकी, ढेर होशियारी जो करना यही कर लो, मरने के बाद चलेगी। अरे बोलो भाई, चालाकी चलेगी, होशियारी चलेगी, झूठ चलेगी, ओ मक्कारी अल्लाह के सामने नहीं चलेगी। अल्लाह तो कहता लियौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह मुंह पे मुहर होगा, कौन बोलेगा? अल्लाह कहेगा ए बाबू ए माइक को ठीक करो, क्या हो गया? अल्लाह कहेगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारी आंखें बोलेगी, ये तुम्हारा कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। देर चला कि नहीं? एक आदमी बारसोई स्टेशन में गाड़ी में बैठा, पटना जाना था, पटने वाली ट्रेन में। तो रात का समय है, लाइट भी कम है, बहुत भीड़, जनरल बोगी में बहुत भीड़। आदमी था चालाक होशियार, सोचा कि यहाँ दिमाग चलाना होगा, अगर दिमाग नहीं चलाएंगे तो हम पटना नहीं पहुँच पाएंगे, खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे? तो चिल्लाया सांप सांप सांप, हरकम मच गया डिब्बे के अंदर में। तो एक एक आदमी अब उतर के भागने लगा, भाई जान बच जाएगा, कल पटना चले जाएंगे। कोई खिड़की से कूद रहा, कोई दरवाजा से कूद रहा, सारा डिब्बा खाली हो गया और एक भी आदमी नहीं, पूरी सीटें खाली। ये नौजवान बड़ा खुश हुआ और चादर बिछाया, चादर बिछा कर एक चादर ओढ़कर सो गया। वो सोचा कि अब तो पटना पहुंच जाएंगे। और कुर्बान जाओ, सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई चाय पी लो। इन्होंने चाय वाले को बोला भाई इधर आओ, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? बोला पटना ही तो बारसोई स्टेशन है। बोला भाई बारसोई स्टेशन,
بھائی ہم رات میں پٹنے والی ٹرین میں چڑھے تھے. بولا حضرت ٹرین صحیح پکڑے تھے آپ, لیکن ایک آدمی سانپ دیکھ لیا تھا, اسی لیے کوئی بھی آدمی اس ڈبے میں چڑھنے نہیں مانگ رہا تھا. ریلوے محکمہ کو پتہ چل گیا کہ اس ڈبے میں سانپ گھس گیا ہے, کوئی پیسنجر چڑھنے نہیں مانگ رہا ہے, اس لیے وہاں سے آرڈر دیا اس ڈبے کو چھانٹ کر بارسوئی میں چھوڑ دو, باقی ڈبہ لے کر پٹنہ چلے جاؤ. ڈھیر چالاکی ہو گیا, ڈھیر چالاکی ہو گئی. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں لگے ہاتھ, جنت میں گھر کون کون بناؤ گے ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ انشاءاللہ سارے لوگ بناؤ گے. او اللہ کے رسول کی حدیث سنو, او اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. میرے بھائیوں نوجوانوں, یہ جو مسجد ابھی میں وہیں پر قیام کر رہا تھا, حالانکہ ٹھہرنے کا انتظام اسکول میں تھا لیکن آواز زیادہ ہو رہی تھی. سب سے سکون کی جگہ, سب سے بہترین جگہ, سب سے اچھی جگہ, سب سے خوبصورت جگہ دھرتی کے اندر میں کوئی اگر ہے تو مسجد ہے. گھر میں وہ سکون نہیں ملے گا جو مسجد میں ملے گی. تو وہاں چلا گیا, وہیں نماز پڑھی, قرآن پڑھا, ذکر کرتا رہا الحمدللہ. خبر آئی یہاں تک آپ تک پہنچ گیا تو وہ مسجد کو دیکھا, سنو اور سنو مسلمانوں سنو, او ہو صدقہ جاریہ کچھ کر کے گو. دیکھو مر جاؤ گے زمین یہی رہ جائے گی, کھیت یہی رہ جائے گی, سونا یہی رہ جائے گا, چاندی یہی رہ جائے گی. اے قربان جاؤ, بینک بیلنس بینک میں پڑا رہ جائے گا. او قربان جاؤ, او قربان جاؤ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کچھ ایسا عمل کر کے مرو, آپ مر جاؤ, مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے, بیوی یاد کرے یا نہ کرے, بھائی یاد کرے یا نہ کرے, غم نہیں ہے. تم نے جو صدقہ جاریہ والا کام کیا ہے, یہ مسجد بنایا ہے اس دھرتی پر, سراج منی کی سرزمین پر, جب تک یہ مسجد کھڑی رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے. تو ہم زیادہ نہیں, 2-4-5 آدمی کم از کم, ہم تھوڑے سے مانگیں گے, آپ بڑھا کر کے دیجئے گا. میں تھوڑے سے مانگوں, آپ بڑھا کر کے دیجئے گا. اور قربان جاؤ, ابھی رانچی کا ایک جلسہ تھا, وہ چندہ کرنا تھا. ایک نوجوان آیا, بولا حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے. ہم نے کہا کہ بابو 1 لاکھ روپے تم نے دیا ہے, شادی کی ہو؟ بولا کہ الحمدللہ بیوی ہے, شادی شدہ ہوں, میں نکاح میں نے کیا ہے. میں نے کہا کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, بیوی نہیں جائے گی؟ بولا کہ ہاں بیوی بھی جائے گی. تو 1 لاکھ ٹکا بیوی کے نام. اور قربان جاؤ اس مجمع کے اندر میں دیکھیے, ہم 1000 2000 5000 1000 2000 5000 10,000 دینے والے 20,000 بھی دے سکتے, 50,000 بھی دے سکتے. آپ 1 لاکھ بھی دے دیجئے گا, ہم کو پریشانی نہیں ہے. 5 لاکھ بھی دے دیجئے گا, ہم لے لیں گے. آپ سوچ لیجئے, 1000 2000 3000 4000 5000 دینے والا, کوئی مکھیا صاحب ہو, کوئی سرپنچ صاحب ہو, کوئی پارشد صاحب ہو, کوئی ممبر صاحب ہو, کوئی ماسٹر صاحب ہو, کوئی وکیل صاحب ہو, کوئی انجینئر صاحب ہو, کوئی ڈاکٹر صاحب ہو, انشاءاللہ اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ 5 سے 6 آدمی تیار ہوئیے کہ انشاءاللہ حضرت میرے والدین تو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مسجد میں اور اپنے نام سے اس مسجد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں, یہ پیسہ آپ جو دیں گے یہ کمیٹی والوں کے حوالے, اور قربان جاؤ یہ کمیٹی والے کی جیب میں نہیں جائے گا, آپ اللہ کو دے رہے ہو, یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا. اور میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, میرا اللہ کہتا ہے 1 نیکی کا بدلہ 10 ہے. اور قربان جاؤ 1 روپے کا صدقہ کرو گے, اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان انشاءاللہ اپنا نام کو پیش کرے, انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پر, انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں اس کے لیے 5 دعائیں انشاءاللہ مانگی جائے گی. پہلا خوش نصیب نوجوان انشاءاللہ 1000 2000 5000 10,000 دینے والا, انشاءاللہ 5 نوجوان, 5 کوئی سخی دانی انشاءاللہ سراج منی کی سرزمین پر کوئی ایسا نوجوان کھڑا ہو جائے انشاءاللہ. جو ہمارے سرپنچ عبداللطیف صاحب, ماشاءاللہ. دیکھیے سرپنچ عبداللطیف صاحب, یہ جو عبداللطیف ہے, یہ جو نام ہے بڑا پیارا نام ہے. لطیف اللہ کے صفتوں میں سے, ناموں میں سے ایک نام ہے. عبد لگ گیا, یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. یا اللہ عبداللطیف بھائی نے 2000 روپے اللہ تیرے گھر میں تعاون کیا, اللہ اس دان کو قبول کرے نو.
یا اللہ عبد اللطیف صاحب کی عمر میں گھر میں روٹی روزی میں اللہ برکت دے، ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پرتھم جن ہوئے گے لوگ، پہلا کوئی کا سخی تیار ہو گیا، دوسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، یہ 2000 3000 5000 10000 20000 دینے والا انشاءاللہ۔ اچھا ماں بہنوں کو پنڈال میں چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر چلے جائیں، میری ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے، جان کی بھی قربانی عورت نے دی ہے، آپ اس کی بیٹی ہو، دل کھولے تمہارا تعاون کرو، اس لیے میری ماں بہنوں مر جاؤ گی یہ گھر والا، یہ کان کا زیور، ناک کا زیور، گلے کا زیور، ہاتھ کا زیور، پاؤں کا زیور کھول لے گا، آج موقع ہے اپنے زیور سے اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تمہیں ہیرے جہرات کا زیوروں سے آراستہ فرما دے گا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ عبد اللطیف بھائی جیسا کوئی نوجوان دوسرے نمبر پہ ہے کوئی انشاءاللہ جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 1000 2000 3000 4000 5000 10000 روپے دینے والا، اپنا نام پیش کرو، دیکھو ماشاءاللہ ہمارے سالم بھائی صاحب، اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب سالک صاحب انہوں نے مسجد میں 21000 روپے عنایت کیے ہیں، اللہ دے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے، ہم 1000 5000 2000 مانگ رہے ہیں، یہ سالک صاحب 21000 21,000 روپیز۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے؟ ارے جلدی بولو، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کے دلوں کے اندر میں باتوں کو ڈالے گا، قربان جاؤ ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہوگا۔ میں سالک صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نا، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دانے دانے میں برکت دے، یا اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک شعر سنا دیں سالک صاحب کے لیے، ارے جلدی بولو بھائی، بھوجپوری سنا دیں، اردو سنا دیں کہ بنگلہ سنا دیں؟ بنگلہ، بنگلہ سنا دیں نا۔ چار দিনের জিন্দগি আমি কি করিব, 4 দিনের জিন্দগি আমি কি করিব, সব সময় আল্লাহু আল্লাহু করিব, আল্লাহু করিব। এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে লিয়েছো, यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে লিয়েছো, এই মাতে এই চোখে মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। 4 দিনের জিন্দগি আমি কি করিব, সব সময় আল্লাহু আল্লাহু করিব। दो नौजवान हो गए। तीसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे सालिक जैसा नौजवान, अब्दुल लतीफ जैसा नौजवान। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 1000 2000 5000 10000 20000 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, अभी बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना रिजवानुल्लाह साहब अल कासिमी दामत बरकातुहुम की तकरीर सुननी है और 3 शोराई किराम यहाँ पर मौजूद है जिनकी नातो मनक़बत को आपको सुननी है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह अल्लाह, ए हमारे मुजा बाबू अल्लाह। ये देखिए ये हमारे मुजा साहब, इन्होंने 1000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाल्लाह। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे एक सखी और तैयार। अल्लाह क्या नाम है?
اے محمد مشتاق بابو الحمدللہ ماشاءاللہ۔ محمد مشتاق بابو چوتھے نمبر پہ، اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں عزت میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے۔ آمین۔ 4 جن ہوئے گلو، 5ویں نمبر پہ 5 وقت کی نماز ہے، 5ویں نمبر پہ انشاءاللہ کوئی سخی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ حضرت 5ویں نمبر پہ میرا نام پیش کیجئے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے۔ اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرو گے کل کو آپ مرو گے آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ویسا کرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے دیکھیے مدرسے کا بچہ، اللہ اللہ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ۔ آفاق۔ اے دیکھیے ایک مدرسے کا طالب علم ہے الحمدللہ۔ اللہ اس بچے کی عمر میں علم میں اللہ برکت دے، اللہ اس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے، آمین بولے جناب۔ اور بہت بڑی بات ہے، یہ سب جذبہ ہے دیکھا جاتا ہے، اور بارسوئی کی سرزمین میں خاص کر دیکھا جاتا ہے۔ ماں بہنوں کو پنڈال میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال لے کر بھیج دے، بڑے لوگ نہ جائیں، پردے کا خیال کریں، پردے کا خیال کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال لے کر گھما دیں۔ میری ماں بہنوں چادر رومال لے کر بچے جائیں گے، جتولا پیسہ نیوسیائی سبلا دیے دے وہ، اور سبلا جیورو کھولے دیے دے وہ، نہیں جیور نہیں دے گی۔ سونا بہت مہنگا ہو گیا، 1,80,000 روپے بھر ہو گیا، اور قربان جاؤ۔ چاندی اتنی مہنگی، یہ ہوا کے بیٹی دے گی؟ بولے مولوی صاحب بیوقوف بنا۔ اور میری ماں بہنوں سنو، یہ تاریخ اسلام گواہ، اسلام کے لیے دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے۔ اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا سونا، ساری چاندی، ساری اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان کروایا، جس کو ضرورت ہو اٹھا کر لے کر جاؤ۔ اور 5 جن ہوئے گا ماشاءاللہ، اے ماشاءاللہ۔ اللہ نے 3 دن میں زمین پیدا کیا، 3 دن میں آسمان، 3 3 6 ہوئے۔ 6ٹھے نمبر پہ ہمارا علاؤالدین بابو، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جناب علاؤالدین صاحب نے 6ٹھے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا، اللہ علاؤالدین صاحب کے اس دان کو قبول کرے، ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ گھر میں برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کتو جن ہو لو؟ 6 جن ہوئے گے لو۔ جہنم کے کئی دروازے ہیں؟ 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ۔ 7ویں نمبر پہ ایک سخی اور تیار ہو جائے، 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 1,00,000 روپے دینے والے 7ویں نمبر پہ ایک سخی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے تعاون کرنے والا؟ مسجد میں چاہے سامان کی شکل میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، سیمنٹ ہے، بالو ہے، گٹی ہے، جو بھی ضرورت کی چیز ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے بھائی کہا رہے الحمدللہ، اللہ کیا نام؟ اللہ سراج الحق صاحب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں، لیکن میں ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، ان کی محبت کو سلام کرتا ہوں۔ کیا ماں باپ سے محبت ہے، کیا دین سے محبت ہے۔ میرے بچوں نوجوانوں، تم سوچتے رہ گئے، تم بیٹھے بیٹھے سوچتے رہ گئے، اور دینے والا دے کر چلا گیا، تمہیں سبق دے کر دیکھا، تمہیں سبق دے کر چلا گیا کہ دیکھو میرا دونوں ہاتھ نہیں ہے، دونوں ہاتھ نہیں ہے، پیر تو دونوں ہیں، لیکن پھر بھی میں اللہ کے گھر بنانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تمہارے پاس دونوں ہاتھ ہے، دونوں پیر ہیں، اور قربان جاؤ، پھر بھی تم بیٹھے ہو۔ 7ویں نمبر پہ اللہ سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے۔ 7 جن ہوئے گلو، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے۔ 8ویں نمبر پہ ایک سخی، بھائی مائک بہت اچھا بابو آپ کا، بہت اچھا بھائی۔ 8ویں نمبر پہ ایک سخی اور تیار ہو جائے، جلدی کرے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہے کوئی ہے؟ جلدی کرے ماشاءاللہ۔ 8ویں نمبر پہ ایک سخی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پاک
5 नमाजें होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। 8वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सालिक साहब जैसा, अब्दुल लतीफ साहब जैसा, मुश्ताक साहब जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने नौजवानों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 देने वाले इंशाअल्लाह 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं बच्चे, जहां तक हो सके जो भी आप लाए हैं अल्लाह के घर के लिए आप ताउन कर दें। अल्लाह आपके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 8वें नंबर पे 1000, अच्छा 500 वाले भी आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 100, 200, 300, 400, 500 वाले इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि सबका पैसा लगे, सबका पैसा लगे, चाहे 100 रुपया हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए आप लोग बैठिए। ये अजीजुम नन्ना शायर जो है खिजर सल्लम, उनको भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई 100, 200, 300, 400, 500 रुपए देने वाले इंशाअल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह। 500 रुपए देने वाले, देखिए लोग आ रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कैश अगर नकद नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का जमाना है जी। क्या नाम, रुमाल लेके घूम जाए भाई कमेटी वाले। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दे, फोन पे नहीं गूगल पे है गूगल पे कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं है तो अपना नाम लिखा दे, यहाँ पर स्कैनर मौजूद है। 100, 200, 500 नौजवानों कोई बड़ी रकम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दे देंगे तो आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन कसम खुदा की आप यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। क्या नाम, मुर्तुज़ा आलम अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000, 2000, देखिए एक नौजवान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। कमेटी के लोग जो है रुमाल लेके घूम जाए भाई। भाई छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। देख यहाँ रखो बेटा रखो, माशाअल्लाह बच्चे रख दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जाएं यहाँ पर, जो लोग बैठे हुए हैं जो लोग खड़े हैं सबके पास चादर रुमाल लेकर जाएं। जल्दी भाई 2 आदमी चादर पकड़ ले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी चादर माशाअल्लाह दे दो माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले मेरे भाई, 2 बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम हजरत? अल्लाह अल्लाह। नूर आलम साहब, नूर आलम साहब अपने वालिदैन के सालो सवाब के लिए 500 रुपए अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों, आपके लिए गुफ्तगू रह गई है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरी माँ बहनों, 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम करो, ज्यादा काम नहीं करना, 4 काम करना। सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों, हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे नमाजों की पाबंदी करो। सबसे पहला काम नमाज पढ़ो। दूसरा काम रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का ख्याल करना, ये तीसरा काम है। चौथा अमल अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, शौहर की खिदमत करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज होगा अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में 4 काम करना, नमाजों की पाबंदी हो, रमजान के महीने के रोजा रख लेना, अपने इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, शौहर की फरमाबरदारी करना। ये दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये 4 बातें आपके लिए थी माशाअल्लाह। नसीम अख्तर साहब सिराज मलिक के 10,000 रुपए इनायत किए हैं।
اللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ نسیم صاحب نے 10,000 روپے دیے، سالک صاحب نے 21,000 روپے دیے، الحمدللہ۔ اللہ نسیم صاحب کے دان کو قبول کرے نا، ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں اللہ گھر میں برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے یہ چار مصرے ان تک پہنچاتا ہوں۔ جیسا کہا رسول نے، جیسا کہا رسول نے ویسا کیا کرو، جیسا کہا رسول نے ویسا کیا کرو، جیسا کہا رسول نے، جیسا کہا رسول نے ویسا کیا کرو، اے ماں بہن و دین کا چرچا کیا کرو، اے ماں بہن و دین کا چرچا کیا کرو، بے پردگی لی جائے گی دوزخ تلک تمہیں، بے پردگی لی جائے گی، بے پردگی لی جائے گی دوزخ تلک تمہیں، جنت جو چاہتی ہو تو پردہ کیا کرو، جنت جو چاہتی ہو تو پردہ کیا کرو، جیسا کہا رسول نے ویسا کیا کرو، اے ماں بہن و دین کا چرچا کیا کرو۔ اور خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے میرے بچوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہوگا اللہ ناراض ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کرو اور قربان جاؤ، حلال کماؤ حلال کھاؤ، حرام سے بچو اور قربان جاؤ، بڑوں کا ادب و احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ انشاءاللہ اللہ کا ڈر رکھو اپنے دلوں میں، گناہ کے قریب نہ جاؤ، انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ یہاں بھی عزت دے گا، اللہ وہاں بھی عزت دے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ جن لوگوں نے دامے درمے سخنے قدمے اس مسجد میں تعاون دیا، یا اللہ سب کے دینے کو قبول فرما، اللہ سب کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا